السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سونیاز فیشن۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اللہ حفظ و امان میں رکھے سب کو۔ اور موسم سرما کی یہ پہلی بارش تھی جو بہت زیادہ تیز ہوئی، اور اس میں اگر جو مائیں میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو پلیز اپنے بچوں سے کہیے کہ وہ اس سردی کی بارش میں نہ نہائیں، یہ ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایڈونچر اپنی جگہ ہے لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ پلیز اپنے بچوں کو منع کریں۔ کل جب میں ویڈیوز بنانے گئی، یقین کریں میرے ہاتھ جم رہے تھے، مجھ سے ویڈیوز نہیں بن رہی تھی، اتنی سخت سردی تھی، اور ہوا کے ساتھ بارش ہو رہی تھی، تو مطلب گیلے بھی ہو رہے تھے ہم لوگ۔ اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے اور ہر عمر کے بچے جو ہیں باہر بارش میں کھیل رہے تھے۔ تو یہ بارش جتنی جزا نہیں، مطلب سزا کے طور پہ مطلب ہوگا کہ بچے بیمار پڑ جائیں گے، تو اس کو آپ کھڑکیوں میں سے دیکھ کے یا گھروں میں سے بیٹھ کے لطف اندوز ہوئیے، کچھ اچھا کھائیے پیجیے، کچھ گرم گرم مشروبات پئیں۔ تو پلیز اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ بہت افسوس ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے باہر اتنی سخت سردی کے اندر گیلے ہو رہے تھے۔ تو خیر یہ بہت پیارا موسم ہے، لیکن بس کیا کریں، بس خیال انہی سب طرف جاتا ہے کہ جو لوگ جھگیوں میں رہ رہے ہیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے، اور ان کے مطلب کس طرح وہ بیچارے، ان کا پانی ٹپک رہا ہوگا، چھتیں ٹپک رہی ہوں گی۔ خیر ہمارا تو کچھ ایسے میں کھانے پینے کا دل نہیں جا رہا تھا، بس سردی بے انتہا لگ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ تھوڑے سے 1-2 انڈے بوائل کر لیے تھے میں نے، بلکہ 2 انڈے بوائل کیے تھے، اور میں نے سوچا سوپ بنا لوں، کیونکہ صبح سے قہوہ بھی پی چکے تھے، کافی بھی پی چکے تھے، تو اب سردی بھی لگ رہی تھی اور کھانے کا اس طرح کچھ روٹی چاول کھانے کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو سوپ ہی بنا لیتے ہیں، تو تھوڑی سی باڈی وارم اپ ہو جائے گی۔ اور آپ اس کی ریسیپی آلریڈی یوٹیوب پہ ہے، اس لیے میں نے شیئر نہیں کری۔ یہ ہاٹ اینڈ سار سوپ بنایا تھا کارن وغیرہ ڈال کے، اور اس کے بعد جب یہ میرے ہسبینڈ کارن لینے گئے تھے، کارن ختم ہو گیا تھا، تو پھر وہ واپسی میں ونگز بھی لے آئے تھے، تو سبروسو کے ونگز جو ہیں اس پر سیل لگی ہوئی ہے، ڈسکاؤنٹ آفرز ہیں، تو وہ ایسے ہی لے آئے تھے کہ چلو ہم لوگ سوپ کے ساتھ یہ تل لیں گے تو ہمارا جو ہے وہ ڈنر ہو جائے گا، کیونکہ آج کچھ ایسا کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ کیا کروں من کر بس تو بہت اچھے ونگز تلے تھے، اور اس کو ڈیپ فراسٹ کر کے آپ مائکرو ویو میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے تو خیر نہیں کھائے، لیکن سب کو بہت اچھے لگے۔ میں نے بس سوپ پیا تھا، اور برتن بہت جمع ہو گئے تھے کافی کے، اور جو ہم نے سوپ پیا اس کے، اور ونگز کھائے، تو سب کے بہت برتن جمع ہو جاتے ہیں۔ تو بس اس سے چاہے سردی ہو چاہے کچھ بھی ہو، تو برتن تو ساتھ کے ساتھ سمیٹنے ہی پڑتے ہیں۔ بس اس کے بعد پھر میں بار بار باہر جا رہی تھی، کچھ ہڈیاں وڈیاں جو ونگز کی بچی ہوئی تھی نا، وہ میں بلیوں کے لیے باہر رکھ دی تھی میں نے، تاکہ وہ اتنی بارش کے اندر کہاں جائیں گی کھانے۔ تو میں نے عریشہ سے کہا تھا تھوڑا اس طرف رکھنا کہ تاکہ بارش نہ ہو، لیکن اس نے جہاں رکھا وہاں بھی بارش آ ہی رہی تھی، لیکن جب تھوڑی دیر بعد جا کے میں نے دیکھا تو خیر وہ کھا لی تھی۔ تو کافی دیر تک بارش کا سلسلہ چلتا ہی رہا، رک رک کے ہو رہی تھی، کبھی ہلکی ہو رہی تھی کبھی تیز ہو رہی تھی، مگر میرا خیال میں رات بھر ہمارے یہاں تو بارش ہوئی ہے، ہاں صبح سے بارش رکی ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی بعد ہو رہی تھی، پھر رک رہی تھی، پھر ہو رہی تھی، پھر رک رہی تھی، تو بس ساری رات بارش کا بس کچھ اسی طرح سلسلہ جاری رہا۔
تو خیر ہم جیسے لوگوں کو جو پکے گھروں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، تو ان لوگوں کے لیے تو یہ بارش بس ایک مزہ ہے کہ بس کھڑکی دروازے کھولے، بارش دیکھی، اندر گئے، کمبلوں میں گھس کے سو گئے۔ لیکن بس ایسے وقتوں پہ ان لوگوں کا خیال آتا ہے جن کے گھر نہیں ہیں، جن کے پکے گھر نہیں ہیں، یا جن کے پاس صحیح سے اوڑھنے کو لحاف کمبل یا سویٹرز نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں سوچ کے بس دل جو ہے وہ بالکل اداس ہو جاتا ہے۔ تو بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد کام کر کے جا کے دیکھ رہی تھی کہ اور تیز تیز بارش ہو رہی تھی، تو بس سب کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اور ویسے بھی بارش کا وقت تو ویسی قبولیت کی گھڑی ہوتا ہے، اور یہ بہت رات کی بات ہے، یہ تقریباً میرے خیال میں 11:30 12 بج گئے تھے، اس کے بعد کا وقت ہے، اور بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں، اور بہت ہی برفانی ہوائیں، اور تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی، اور جو ساری رات ہی اس کا سلسلہ چلتا ہی رہا۔ روڈوں پہ کافی پانی بھی جمع ہو گیا تھا۔ بس پھر برتن وغیرہ دھوئے، تھوڑی ویڈیو بنائی، پھر آئی، اور سب لوگ مونگ پھلی کھا چکے تھے، تو تھوڑی سی میں نے بھی پھر مونگ پھلی کھا لی۔ تو ایسے سردیوں کے اندر بہت اچھا لگتا ہے کہ کچھ ڈرائی فروٹس یا مونگ پھلی، کوئی ایسی چیزیں کمبل میں بیٹھ کے، یا آگ جل رہی ہو، خاص طور پہ میری تو خواہش ہے کہ بس آگ جل رہی ہو اور اس کے سامنے بیٹھ کے کھائیں۔ لیکن ہمارے یہاں کے گھروں میں وہ سیٹ اپس تو نہیں ہیں، لیکن مجھے یہ سیٹ اپ بہت اچھا لگتا ہے کہ جو گھروں میں بون فائر، مطلب وہ چمنی وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں اور فائر پلیس ہوتی ہے، اور اس میں، لیکن چونکہ ہمارے کراچی میں اتنی سردیاں ہوتی نہیں، اس لیے ہمارے گھروں میں اس طریقے سے کوئی ارینجمنٹس بھی نہیں ہوتی، لیکن بہت اچھا لگتا ہے۔ تو بس تھوڑی سی مونگ پھلی انجوائے کی، پھر تھوڑی دیر آرام کرا، اور سو تو نہیں سکے تھے، لیکن باہر جا کے دیکھا تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ بس یہی ہے، ہم لوگ تو اپنے دروازے بند کر کے، کنڈیاں بند کر کے، اور گیٹ بھی بند کر دو تو اندر لکڑی کے دروازے بھی بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، اور آرام سے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے کمروں میں جا کے اس کے دروازے بند کر کے اور بستروں پہ لیٹ کے ہم لوگ تو سو جاتے ہیں آرام سے۔ لیکن غریبوں کا جو برا حال ہوتا ہے نا، وہ سوچ کے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ آدھی رات کا وقت ہو رہا ہے، اور دیکھیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ اب اس تیز بارش میں لوگ کیسے سو رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اور یہ جو بارش آئی ہے، یہ جزا بن کے آئے، سزا نہ بن کے آئے، رحمت بن کے آئے، اور زحمت بن کر نہ آئے، میری ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے۔ تو ہوپ سو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔